بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کا یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے شہادت تک کا واقعہ ہے۔ تو ایک مسلمان کو تو یہ واقعہ ضرور پورا دیکھنا چاہیے، اور واقعہ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اسلام سے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو اس اسلامک ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اسلامک ویڈیو اور لوگوں تک پہنچے۔ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار، ابکری شخصیت، سسر رسول، داماد علی المرتضیٰ، رسالت کے انتہائی قریبی رفیق، خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بلانے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمرو بن ہشام۔ دعائے رسول کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے ہاتھ باندھے سیدھا دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آنے کی کیفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت میں دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر اس حالت میں آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا انہیں آنے دو، نیت اچھی تو بہتر ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب حاضر ہوئے، دست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فلک شگاف نعروں سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں تو ہر طرف نعروں کی صدائیں گونجی۔ جس عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئی، جس کے رعب اور دبدبا سے دشمنان اسلام اس قدر حواس بختہ ہوتے تھے کہ بے شک یہ مرد قلندر کھلے آسمان تلے تن تنہا تلوار اور کوڑا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کی یہ جرت نہ ہوتی تھی کہ عمر بن خطاب کا کوڑا یا تلوار اٹھاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ اپنے ہجرت نبوی کے کچھ عرصہ بعد 20 افراد کے ساتھ اعلانیہ مدینے کو ہجرت کی۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 عیسوی میں خلافت کے منصب پر فیض کیے گئے۔ 664 عیسوی تک اس عہدے پر کام کیا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایرانی و روم کو شکست دے کر ایران و عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھنے والا، راتوں کو جاگ کر رعایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیات مبارکہ کا نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا، کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرانا ہو، آئے عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، آج سے اعلانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔
آپ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، اشرۂ خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کی، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانے واضح کیے اور جلا وطنی کی سزا متعارف کی، سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور ایک ایرانی بدبخت مجوسی ابو لولو فیروز نے یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل و حیرت خلیفہ راشد امیر المومنین فتح عرب و عجم پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان حضرت کے پہلو مبارک میں مدفن ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ واقعہ سن کر آپ کا ضرور ایمان تازہ ہوا ہوگا۔